ناظرین، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ سمندر کے بیچوں بیچ ایک ایسا خوبصورت جزیرہ ہو جہاں دنیا کے سب سے امیر لوگ چھٹیاں منانے کے لیے آتے ہوں، لیکن اس جزیرے کے تہخانوں میں معصوم بچوں کی چیخیں دفن ہوں؟ ہم کسی عام کرائم سٹوری کی بات نہیں کر رہے، بلکہ اس شیطانی سلطنت کی بات کر رہے ہیں جہاں کم عمر لڑکیوں کو درندوں کے آگے گوشت کی طرح پیش کیا جاتا تھا، جس کا چرچا آج کل آپ نے ایپسٹن فائلز کے نام سے یقیناً سن لیا ہوگا۔ 2026 کی ان فائلوں نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ صرف ایک جنسی سکینڈل نہیں تھا، بلکہ یہ انسانیت کی تذلیل، شیطانی رسومات اور عالمی طاقتوں کا وہ گھناؤنا چہرہ ہے جسے دیکھ اور سن کر آپ کی یقین کیجئے کہ روح کانپ جائے گی۔ اور اس پوری کہانی کا مرکزی کردار ہے جیفری ایپسٹن، جو اپنی زندگی کی ابتدا میں ایک سکول کا ریاضی کا معمولی سا ٹیچر تھا، لیکن وہ جلد ہی اس کام سے اکتا جاتا ہے کیونکہ اسے بہت زیادہ پیسہ کمانا تھا اور اثر و رسوخ کمانا تھا۔ یہاں سے نکلنے کے بعد اس نے بڑی بڑی فیملیز کے اکاؤنٹس کو مینج کرنا شروع کر دیا اور یہاں سے اثر و رسوخ بنانے کا سلسلہ شروع ہوا، جسے بعد میں روچائلڈ خاندان اور موساد جیسی طاقتوں کا سایہ اور سرپرستی میسر آئی، اور اس کی رسائی شیطانی حلقوں تک بھی اسی کے بعد ہوئی۔ اس کا بڑا ثبوت اس کا بینک اکاؤنٹ ہے جس کا ٹائٹل بال کے نام سے تھا، وہی قدیم شیطانی دیوتا جس کی خوشنودی کے لیے بچوں کی قربانی دی جاتی تھی، اور اس کا جزیرہ اس بات کا واضح ثبوت ہے۔ محققین کے مطابق ایپسٹن محض ایک فائنانسر نہیں تھا، وہ کوئی مشورے دینے والا انسان نہیں تھا جو امیر لوگوں کے اکاؤنٹس کو مینج کرتا تھا، بلکہ وہ موساد کا بھرتی شدہ ایک ایجنٹ تھا جس کا کام دنیا کے طاقتور ترین لوگوں کو ٹریپ کرنا، ان کی ایسی ویڈیوز بنانا کہ جس کے ذریعے پوری دنیا کی سیاست کو بلیک میل کرنے کے بعد کنٹرول کیا جا سکے، اور اس نیٹ ورک کو چلانے کے لیے اسے ہمیشہ تازہ شکار کی ضرورت رہتی تھی، جو اس کی ساتھی غسلین میکسویل فراہم کرتی تھی۔ وہی غسلین میکسویل جسے آج دنیا ان فائلوں کے جاری ہونے کے بعد چڑیل کے نام سے جانتی ہے، اور میکسویل کا کام یہ تھا کہ یہ مختلف ممالک سے نابالغ لڑکیوں کی شناخت کرتی، انہیں ماڈلنگ اور مالی آسودگی کے خواب دکھا کر ورغلاتی، اور پھر ایپسٹن کے جہاز لولیٹا ایکسپریس کے ذریعے اس کے جزیرے پر پہنچا دیا جاتا تھا۔ وہاں ان لڑکیوں کو عالمی درندوں کے سامنے پیش کیا جاتا، جہاں انہیں نوچا، چیرا اور پھاڑا جاتا تھا۔ ایپسٹن کے جزیرے پر ایک عجیب و غریب نیلے گنبد والا مندر بھی بنا ہوا تھا، اور متاثرین کے اگر بیانات کا جائزہ لیا جائے جو جاری ہونے والی ان فائلوں کے اندر لکھے گئے ہیں کہ یہاں پر ایسی شیطانی رسومات ہوتی تھی جنہیں پڑھ کر دماغ سن ہو جاتا ہے۔ بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، ان کا خون پیا جاتا تھا، ان کے اعضاء کے ساتھ درندگی کی جاتی تھی، اور شیطان پرستوں کی تاریخ گواہ ہے کہ وہ اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور خصوصاً بچوں کا خون پیش کرنا تو ان کا پسندیدہ عمل ہے۔ ناظرین، یہ سلسلہ 1990 کی دہائی سے لے کر 2019 تک، یعنی تقریباً 3 دہائیوں تک پوری آب و تاب سے چلتا رہا، لیکن پھر ایک ایسا موڑ آیا جس نے اس قلعے کی دیواریں ہلا دی تھی۔ سن 2005 میں فلوریڈا کی ایک 14 سالہ لڑکی نے ہمت دکھائی اور بھاگ کر پولیس کے پاس پہنچی اور جا کر بتایا کہ اسے ایپسٹن کے مینشن پر مساج کے نام پر بلا کر زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ جواباً پولیس کے چھاپے میں وہاں سے سینکڑوں لڑکیوں کا ریکارڈ برآمد ہوا، اور یہی وہ وقت تھا جب ایپسٹن 2005 کے بعد پہلی بار قانون کے شکنجے میں آیا۔ لیکن یہااں آپ کو صہیونی لابی کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ 2008 میں جرم ثابت ہونے کے باوجود ایپسٹن کو ایک سویٹ ہارٹ ڈیل کے تحت صرف 13 ماہ کی معمولی سزا دی گئی، جس میں وہ دن کو اپنے آفس بھی جا سکتا تھا، اور یہ قانون کا وہ مذاق تھا جو صرف اس لیے ممکن ہوا کیونکہ اس کے پیچھے عالمی طاقتیں کھڑی تھی۔ اس کی طاقت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں کہ حال ہی میں ریلیز ہونے والی فائلز میں بل کلنٹن، شہزادہ اینڈریو اور یہاں تک کہ اسٹیفن ہاکنگ جیسے ناموں کا تذکرہ ملتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ، ایلون مسک، ان سب کی ای میلز، تصاویر، ویڈیوز تک جاری کی گئی ہیں جو اس جزیرے پر گلچھڑے اڑا رہے تھے۔ ناظرین، میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ایسی صہیونی سازش تھی جس کا مقصد عالمی لیڈروں کو بلیک میل کر کے اپنے مفادات حاصل کرنا تھا، اور اسی لیے اس کی گرفتاری اور سزا کے باوجود وہ مزے کرتا رہا، اور رہائی کے بعد بھی اس کا یہ شیطانی جزیرہ
पूरी आबोताब से अपना काम करता रहा। बिलाखिर 2019 में सहाफी जूली के ब्राउन की मेहनत रंग लाई और जेफरी दोबारा गिरफ्तार हुआ। लेकिन जब वो बड़े नामों को बेनकाब करने वाला था तो अचानक जेल में अपने सेल के अंदर मुर्दा पाया गया और कहा गया कि उसने खुदकुशी कर ली है। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि सीसीटीवी कैमरों का अचानक खराब होना, गार्ड्स का सो जाना और उसके कमरे के अंदर इतनी ज्यादा तादाद के अंदर चादरों का पड़ा होना कि जिसके साथ वो फंदा बनाकर लटक कर खुदकुशी कर ले, कि यह महज इत्तफाक था या फिर उसे मारा गया था ताकि वो इन आलमी दरिंदों के नाम न उगल दे जिन्होंने उसका फायदा उठाते हुए उसके जजीरे पर मासूम नन्हे मुन्ने बच्चों और मासूम कलियों की दरिंदगी का निशाना बनाया था। एप्स्टाइन की मौत के बाद बहुत सौ ने सोचा कि अब ये राज हमेशा के लिए दफन हो गए एप्स्टाइन की मौत के साथ, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी मौत के बाद मुतासरा लड़कियों और चंद निडर सहाफियों ने हार नहीं मानी। बरसों की कानूनी जंग के बाद जनवरी 2026 में अमेरिकी अदालतों ने वो पेंडोरा बॉक्स खोल दिया जिसे एप्स्टाइन फाइल्स का नाम दिया जाता है। ये 30 लाख सफात का वो रिकॉर्ड है जिसने पूरी दुनिया में जलजला पैदा कर दिया है। इन फाइलों के मंजरेआम पे आते ही आलमी इदारों में खलबली मच गई। बड़े बड़े ममालिक के वज़रा और मुशीरों को इस्तीफा देना पड़ गया। इंटरनेट पर एक तूफान मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर उन नामों की फहरिस्तें वायरल हैं जिन्हें अब तक मुअज़्ज़ज़ समझा जाता था। उनकी तस्वीर, उनकी वीडियोस हर तरफ फैल चुकी हैं। लोगों का गुस्सा मुकम्मल उरूज पे है। पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहे हैं उन ममालिक के अंदर कि आखिर एक सिस्टम कैसे इतने सालों तक इन दरिंदों को पनाह देता रहा। ये फाइल साबित कर रही हैं कि एप्स्टाइन का नेटवर्क कितना गहरा था। उसके ड्राइंग रूम से लेकर सहूनी ऐवानों तक एक ऐसी जंजीर थी जिसका हर सिरा एक नए जुर्म से जुड़ा हुआ था। नाजरीन, 2026 की ये फाइल्स हमें बताती हैं कि पैसा और पावर कैसे इंसानियत को कुचल सकते हैं। एप्स्टाइन तो जेल के अंदर मर गया, लेकिन क्या वो निज़ाम खत्म हुआ? हरगिज नहीं। दर हकीकत एप्स्टाइन फाइल्स की शक्ल में यह है मगरिब का वो तारीख तरीन चेहरा जो रोशन ख्याली और इंसानी हुकूक के चमकदार पर्दों के पीछे छुपा हुआ है। ये वो तहजीब है जहाँ मासूमियत की बोली लगती है और ताकतवर अपने घनौने जराइम को छुपाने के लिए पूरे निज़ाम को ढाल बना लेता है। लेकिन इसके बरक्स जब हम इस्लाम की तरफ देखते हैं तो वहाँ इंसाफ सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं बल्कि बुनियाद है। इस्लाम वो निज़ाम ज़िंदगी है जो मुआशरे के कमज़ोर तरीन फ़र्द को, ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चों के हकूक़ का पहरेदार है, जहाँ कानून के सामने बादशाह और फ़कीर बराबर हैं, जहाँ इफ़्फ़त और असमत की वो कदर है जो मगरिब के इस मादी निज़ाम में ढूंढने से भी नहीं मिलती है। आज दुनिया को लिबरलिज़म के नाम पर फैलाई गई इस गिलाज़त से निकलने के लिए इसी ज़ाब्ता हयात की ज़रूरत है जो तक़वा और खौफ़ खुदा पर मबनी हो। मगरिब की अखलाकी पस्ती साबित करती है कि जब इंसान अल्लाह के कानून से बगावत करता है तो वह दरिंदगी की किसी भी हद को पार कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या मगरिब का यह बसीदा निज़ाम कभी इंसानियत को इंसाफ दे पाएगा या इसके वाहिद हल इस्लामी उसूलों की तरफ वापसी है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दीजिएगा।